اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اِنَّا وَجَدْنَا صَابِرًا، یقیناً ہم نے ایوب کو بہت صبر کرنے والا پایا، اور پھر فرمایا نعم العبد اِنَّهُ اواب، کہ یقیناً وہ اللہ کی طرف لوٹنے والا تھا، اواب تھا۔ اب یہ جو لفظ اواب ہے اس کے بارے میں بھی ہم بات کرتے ہیں کہ اواب کیا ہے۔ کہ ایوب علیہ السلام جو ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے آنے والوں میں سے تھے، کہ جو بار بار اللہ کی طرف لوٹ کے آتے تھے۔ یہی لفظ جو ہے اواب کا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے لیے بھی یوز کیا۔ آیت نمبر 17 میں اگر آپ دیکھیں تو یہ کہا انہو اواب، اور پھر آیت نمبر 30 میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام دونوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا نعم العبد انہو اواب، کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے آنے والے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سورہ میں 3 دفعہ یہ لفظ جو ہے آیا ہے اواب کا، جس کا مطلب ہے اللہ کی طرف لوٹ کے آنے والا، اور جو اللہ کی طرف لوٹ کے آنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں مصیبتیں دور کر دیتا ہے۔ داؤد علیہ السلام کا واقعہ اس سورہ میں مینشنڈ ہے، جہاں پہ ان کو ایک فیصلہ کرنے کا موقع دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے انسانی روپ میں بھیجے، اور انہوں نے ان میں سے ایک نے اپنا کیس سامنے رکھ دیا کہ جی اس نے میری بکریاں جو ہیں وہ لے لی ہیں اور سارا کچھ۔ تو داؤد علیہ السلام سے خطا ہو گئی کہ انہوں نے دونوں کی بات سنے بغیر ہی فیصلہ دے دیا، اور جیسے ہی انہوں نے فیصلہ دیا ان کو ریئلائز ہو گیا کہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے، میں نے اگلے کی تو بات ہی نہیں سنی، میں نے ایک بندے کی وہ جو ایک سیڈ سٹوری ہے وہ سن کے فیصلہ کر لیا، حالانکہ کم از کم دوسرے کو چانس تو دینا چاہیے تھا کہ وہ بھی بول لیتا۔ تو یہ ان سے غلطی ہوئی، اور جیسے غلطی ہوئی وہ سجدے میں گر گئے، ان کو آئیڈیا ہو گیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ یعنی کہ ان کی نیچر یہ تھی کہ جیسے ہی غلطی ہوئی فوراً اللہ کی طرف لوٹ کے جانا، یہ تھے اواب ہونا، یعنی کہ جیسے ہی کوئی کوتاہی کمی خطا کچھ ہوا فوراً اللہ کی طرف لوٹ کے جانا، اور ویسے بھی ہر مشکل میں پریشانی میں اللہ کی طرف لوٹ کے جانا۔ یعنی ان کا بس ایک سمجھ لیں کہ ڈیفالٹ میکنزم یہ تھا کہ کوئی مشکل پریشانی ہو فوراً اللہ کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے انہیں غلطی ریئلائز ہوئی وہ سجدے میں گر گئے۔ بالکل اسی طرح سے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کیا گیا، جو داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور دونوں ہی لیڈرز تھے، دونوں ہی یعنی بادشاہ تھے، دونوں کو ہی اختیار دیا گیا زمین کے اوپر۔ تو سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی بہت بڑی تھی، اور وہ اپنے گھوڑوں کو اپریشیٹ کر رہے تھے۔ ان کے پاس یعنی یہ بیٹل ہارسز تھے بڑے شاندار قسم کے۔ تو ان کی ایک دفعہ انسپیکشن کر رہے تھے کہ نماز کا وقت نکل گیا، اور ان کو اس کا جب احساس ہوا کہ میں ان گھوڑوں کو، حالانکہ ٹھیک ہے یہ ایک دنیاوی چیز ہے لیکن استعمال تو کرنی اللہ کے راستے میں ہی تھی، لیکن اس پہ افسوس اتنا ہوا کہ وہ بھی اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ دوبارہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ یہاں پہ اصل جو چیز بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کوالٹی ہے نا اواب ہونے کی، یہ ایسی کوالٹی ہے کہ انسان جب بھی زندگی میں کوئی غلطی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، یا کوئی بھی مصیبت اس پہ آتی ہے، تو اس کی سیٹنگ یہ ہوئی بھی ہے کہ وہ فوراً اللہ کے پاس لوٹ کے جاتا ہے۔ اس کی مثال ایک ایسے بچے کی ہے جو چھوٹی عمر کا بچہ ہو نا، 1 سال کا، 2 سال کا، اب اس کو اگر ماں ڈانٹ بھی دے نا تو وہ بھاگ کے ماں کے پاس ہی جا کے چمٹتا ہے، کیونکہ اس کے پورے ایکسپیرینس میں نا اس نے ساری خیر ماں سے ہی دیکھی ہے، اس کے علاوہ پتہ کچھ نہیں ہے اس کو۔ تو اگر ماں ڈانٹتی بھی ہے نا تو اس کو اور پتہ نہیں ہے میں نے کہاں جانا ہے، وہ سوائے ماں کے اور کہیں نہیں جاتا، کسی اور انکل یا آنٹی کے پاس جا کے نہیں بیٹھ جاتا، وہ جاتا ماں کے پاس ہی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے میرا سیفٹی نیٹ یہ ہے۔ اور جتنی دفعہ بھی ماں اس کو ڈانٹے وہ فوراً ماں کو جا کے چمٹتا ہے۔ تو یہ جو نیچر ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ انسان جب بھی کسی مشکل مصیبت میں آئے اس کو پتہ ہے میرا اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی مجھے اس طرح نہیں سمجھ سکتا جس طرح میرا رب مجھے سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو اگر میرے اوپر کوئی مشکل مصیبت آئی ہوئی ہے تو وہ اللہ نے ہی دور کرنی ہے، تو میں اللہ سے دور جا کے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ تو یہ وہ اللہ کے انبیاء ہیں کہ جن کی یہ کوالٹی اللہ تعالیٰ بار بار بیان فرما رہا ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آنے والوں میں سے تھے۔ اور یہاں پہ ایک بڑا انٹرسٹنگ رول جو ہے وہ اسلامک لیڈرشپ کا بھی ہے، یعنی چونکہ داؤد اور سلیمان کا ذکر ہو گیا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی اسلامک لیڈرشپ ہے، کیونکہ لیڈرشپ جو ہے وہ بائی ڈیفالٹ اس کے اندر کچھ فتنے موجود ہیں، ان بلٹ ہیں۔ ایک یہ فتنہ آف ویلتھ اور دوسرا فتنہ آف پاور۔ جو بندہ بھی کسی جگہ پہ کمانڈنگ پوزیشن میں آتا ہے اس کے پاس یعنی دولت کا فتنہ تو اس کے پاس آئے گا، بیکاز اس کے پاس مال آئے گا، ویلتھ آئے گی، اور دوسرا ایشو یہ ہے کہ اس کو اتھارٹی ملے گی، اور وہ کہتے ہیں نا کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی۔ تو اگر وہ اللہ کی طرف لوٹنے والوں میں سے نہیں ہے تو وہ ایک کرپٹ لیڈر بنے گا، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے والا ہے، اور یہ اسینشیل چیز ہے کسی بھی اسلامک لیڈرشپ کے اندر کہ وہ ایسے لوگ ہوں جو اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے والے لوگ ہوں،
ورنہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کو اس میں سے نکال دیں گے تو پھر یہ چنگیزی پیدا ہو جاتی ہے اور زمین کے اندر فساد فی الارض پیدا ہوتا ہے. لیکن اصل چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ یہ لوگ یعنی خوف خدا تھا ان کے دلوں میں. جب بھی کوئی غلطی ہوتی, کوئی کوتاہی ہوتی, کوئی مصیبت, کوئی مشکل, کوئی پریشانی, فوراً اللہ کی طرف لوٹ کر جاتے تھے.